کا جو بیان تھا وہ مکمل ہوا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ۔ بقرہ کا مطلب گائے یا بیل، کیونکہ اس سورت کے اندر اس کا ذکر ہوا ہے تو اس وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ یہ تھوڑا سا واضح رہے کہ ہم یہ جو ظاہر ہے کوئک گیٹ تھرو ہے یہ سارا، جیسے ہم نے پہلے عرض کی، اس میں جو ہمارا طریقہ ہوگا زیادہ جسے وہ کہتے ہیں کہ کانٹیکسچول اسٹڈی جو ہوتی ہے نا، یہ کانٹیکسٹ سے ریلیٹ کر کے اشیاء کو سمجھنا۔ ایک عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یوں رکھا قرآن مجید کا کلام اور اس کو ایک بڑے ایبسٹریکٹ انداز میں آپ پڑھتے گئے اور اس کے ایک ایک معنی اور مفہوم کو کھولتے گئے، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ایک، لیکن اس سے زیادہ جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مفہومات کو سمجھا تو جائے مگر اس سیاق میں جس کے اندر بالعموم یہ اس صورت کا نزول ہوا ہے۔ تو جب خاص طور پر وقت کم ہو تو پھر بہت زیادہ آپ کے اشارے جو ہیں وہ سیاق کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ جو ہے یہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے۔ بعض مفسرین نے اس کو فسطاط القرآن کہا۔ فسطاط کا مطلب کیمپ، یا جو ایک بڑے لشکر کو جہاں وہ پڑاؤ کرتا ہے، اپنے خیمے لگاتا ہے، اس کو فسطاط کہتے ہیں۔ یعنی گویا کہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا شہر جو ہے، بہت بڑا شہر قرآن مجید کا، تو یہ سورۃ البقرہ ہے، جہاں ہر قسم کا جو ہے قرآن مجید کا جو بیان ہے وہ آپ کو سورۃ البقرہ ہی کے اندر مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو سورۃ البقرہ آتی ہے تو اس کو خصوصی اہمیت دیتے، یہ تک آتا ہے کہ بڑے کم سن ایک صحابی کو پوری جماعت پر آپ نے اس وجہ سے امیر بنا دیا کہ اس کو سورۃ البقرہ آتی ہے، اور صحابہ کا بیان ہے کہ ہم میں سے کسی کو سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران آتی تو وہ ہمارے مابین بزرگ سمجھا جاتا۔ تو یہ دو صورتیں جو ہیں، سب سے بڑھ کر احکام کا بیان سورۃ البقرہ ہی کے اندر آتا ہے۔ اس کی جو ایک بہت بڑی خصوصیت آپ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ پانچوں کے پانچوں ارکان اسلام آپ کو اکٹھے صورت میں ملتے ہیں۔ ورنہ آپ کو اندازہ ہے کہ صورت کہ حج کا بیان جو ہے وہ کہیں کہیں ہے، ٹھیک ہے، روزوں کا بیان بھی، ٹھیک ہے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم تو آپ کو پتہ بہت ساری صورتوں میں مل جاتا ہے آپ کو۔ توحید سے تقریباً کوئی صورت خالی ہے ہی نہیں، تو یہ تین ارکان تو چلتے ہیں نا، توحید یہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ تو ہے۔ نماز کا بھی ذکر مل جاتا ہے بہت ساری صورتوں میں، زکوٰۃ کا مل جاتا ہے، روزوں کا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے یہ کہیں کہیں ہے، اس صورت میں مل جاتا ہے، اور حج کا بھی بیان اس صورت کے اندر، تو پانچوں کے پانچوں ارکان اس صورت کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ یہ صورت جو ہے ایک بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آغاز تھا مسلمان جماعت کا مدینہ کے اندر، تو اس وقت یہ صورت اتری ہے۔ وہ جو ایمان کی حقیقت ہے اس کو یہ بیان کرتی ہے ایک ایسے انداز میں کہ جو ایک عملی تصویر دکھائے۔ یہ بہت اہم ہے سورۃ البقرہ کے حوالے سے، کیونکہ جو ایمان کی جو ایک ابتدائی جو بیان تھا وہ مکہ کے اندر ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے اب تو ایمان بس رہا ہے۔ اب تو ایمان کے جو نمونے محض افراد کی صورت میں نہیں بلکہ ایک جیتے جاگتے معاشرے کی صورت میں پایا جاتا ہے، اور سورۃ البقرہ اس کی تصویر دکھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ البقرہ اس کو ویژولائز نہیں کرواتی ہے بلکہ اس کو ڈسکرائب کر دیتی ہے اور اس کو اشارے کے ساتھ جو ہے وہ دکھاتی ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اسلامی تہذیب سے جب ہم مراد لیتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اسلام کی مینیفیسٹیشن، اسلام عملاً بول رہا ہو کہیں پر، ٹھیک ہے، یعنی اسلام کتابوں کے اندر اس کو تہذیب تو نہیں کہیں گے آپ، اسلام جو ہے کتابوں کے اندر یا مجالس کے اندر یا بیانات کے اندر، جس طرح کے اس وقت ہمارا بہت سارا کچھ چل رہا ہے، تو اس میں تو اسلام کا بیان جو ہے وہ ایک تصوراتی ہو جائے گا نا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام تہذیب کا مطلب وہ کہ عملاً اسلام جو ہے وہ ایک جیتے جاگتے سماج کی صورت میں پایا جاتا ہے، تو یہ مدینہ کا وہ سماج ہے
جس کو یہ صورت آگے بھی بڑھاتی ہے اور اس کو جہاں تک وہ پہنچا ہوا ہے اس کو لے کر یہ چل بھی رہی ہے. تو یہ وجہ ہے کہ صورت جو ہے وہ آغاز ہی سے ایک تو اس کتاب کی طرف اشارہ کرتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، ذالک الکتاب. اس کے بارے میں جو کہ جی ذالکہ کیوں کہا گیا، وہ کتاب مطلب ہونا تو چاہیے کہ ھذا الکتاب کو، اس میں لوگوں نے کہا کہ اس میں ایک تعظیم ہوتی ہے. جب آپ چیز کہتے ہیں نا، وہ کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز جو ہے نا آپ کی پہنچ سے ذرا اوپر ہے، تو اس میں ایک تعظیم آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے ذالکہ کا اشارہ جو ہے وہ کیا گیا. لیکن اس سے زیادہ جو صحیح تر ہے وہ یہ ہے کہ دراصل ہم نے جیسے کہا ہم کانٹیکسچول اسٹڈی جو ہے نا وہ اس پہ فوکس ہمارا ہوگا. تو دراصل جو ہے یہ سامنے یہودی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اہل کتاب بیٹھے ہیں، وہ بھیدی جو شریعتوں کے بھیدی ہیں، انبیاء کے بھیدی ہیں، انبیاء کو جاننے والے وہ لوگ ہیں. تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو کہا ذالک، یہ وہ کتاب ہے صاحب جس کا انتظار تھا. تو اس کی جو صحیح ترین تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ آخری کلام جس کا تم منتظر تھے یہ بین ہی وہ کتاب ہے، ذرہ شک نہیں ہے. تم اپنے صحیفے لے آؤ اور اس کو پڑھ لو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہی وہ کلام ہے جس کا تم تمام کے تمام اہل کتاب اس کا انتظار کر رہے تھے. اچھا، تو یہ دیکھو کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اچھا، جو اب متقی جو ہیں، اب وہ متقی کتابوں میں نہیں ہیں، وہ متقی جو ہیں وہ تصورات کے اندر نہیں ہیں، وہ چلتے پھرتے دکھا رہے ہیں. المتقین، تم دیکھو کہ یہ کتاب کمال کیا کرتی ہے. وہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ تم ان کو ان کے پھلوں سے پہچانو گے. قرآن مجید کو پہچاننا ہے، یہ ایک کمال کا ٹیسٹ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہتے ہیں کہ انجیل میں یہ آیا ہے. اس کو آج سارے جو تھنکرز ہیں، فلاسفرز ہیں، وہ بھی بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں کہ جی تم ان کو ان کے ثمرات، قرآن مجید نے جیسی اعلیٰ قوم پیدا کی، کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچایا، تو بھائی اس کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آتی تمہیں، جو کوئی شک رہ جاتی ہے اس کے اندر کہ قرآن مجید نے کیسی اجڑ گنبار جنگلی وحشی قوم کو تہذیب کے کس آسمان پر. تو یہ ہے ہدی للمتقین. یہ چلتے پھرتے متقی دیکھو بھائی، یہودیوں، عیسائیوں، یہ کتاب کے بھیدیوں، دیکھو یہ اس کتاب نے کیسے اعلیٰ پھول جو ہیں وہ کھلائے ہیں. اچھا، اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان بالغیب لاتے ہیں. تو غیب، ہدایت کا سرا کیا ہے؟ ہدایت کا سرا کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانا. مطلب وہ ورنہ تو پھر یہ سائنس ہے جو آپ کو لکڑی اور پتھر کی تحقیق کرنا سکھاتی ہے. لکڑی، پتھر، یہ مادہ، یہ کیمسٹری، یہ فزیکل لاز جو ہیں، مطلب یہ ان سے اوپر کوئی چیز ہے. تو ہدایت دراصل اس یہ غیب پر ایمان ہے. اور غیب پر ایمان کے ساتھ ہی پھر جو ہے وہ ایک کردار جنم لیتا ہے آپ کے اندر. جیسے ہی آپ کو وہ سراغ ملتا ہے غیب، خدا کی ذات اور ایک جہان ابد کا جو کہ آخرت کا نام ہے، اور اس دنیا کا جو ہے بے بھروسہ ہونا، یہ جب آپ کو کھلتا ہے تو یہاں جو کردار جنم لیتا ہے وہ شروع ہوتا ہے نماز سے. ہر چند ساعت کے بعد یہ لوگ دیکھو تم کیسے صاف پاک صاف ستھرے ہو کر یہ کیسے خدا کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ غیب کے اندر جانا نماز. تو ایمان بالغیب کے بعد پھر اس غیب سے رشتہ جوڑنا، ہر چند ساعت کے بعد آخرت کی طلب کرنا، ہر چند ساعت کے بعد اس خدا سے رابطہ کرنا جو جس پر غیب کے نام پر ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں. تو غیب کی پر ایمان کی جو عملی صورت ہے پھر وہ نماز ہے. اور اس کے ساتھ پھر اپنے مال کو اس اندیکھے ہوئے خدا کی محبت پر قربان کرنا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں، دیکھو یہ جو کیریکٹر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو تاریخی طور پر جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا رہا ہے اس سے پہلے ایک ایک بات پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے پہلی جتنی اشیاء ہیں
ان پر ایمان کا مطلب البتہ یہ ہے کہ ان کو سچ مانا جائے اور ان کو تسلیم کیا جائے کہ اپنے وقت کے لیے وہی چیز ہدایت تھی. لیکن جہاں تک اتباع کی بات ہے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس کی ہمیں اتباع کرنی ہے. اگر کوئی چیز ہوگی بھی تو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈورسمنٹ ہوگی، پھر ہمارے لیے وہ واجب اتباع ہوگی. اور اس کے ساتھ جو ہے یہ آخرت پر ان کا کس طریقے سے یقین ہو گیا. تو یہ کانٹیکسچول اسٹڈی میں آپ کے ساتھ دیکھیں، ایک ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک کنسیپچول انداز میں دیکھتے ہیں کہ یہ ایمان یہ ہوتا ہے اور آخرت پر یقین ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ صحابہ ہیں. اب اس وجہ سے جب آپ کانٹیکسچول اسٹڈی کرتے ہیں تو سب سے بڑھ کر جو ایمان کی جو عملی صورت اور مینیفیسٹیشن نظر آتی ہے وہ کون ہے؟ وہ آپ کو صحابہ نظر آتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ الذین یؤمنون، سب سے پہلے یہ صحابہ ہیں. ٹھیک ہے، ہم آئیں گے تو ان کے پیچھے آئیں گے، یعنی ان کے پیروکار کے طور پر آئیں گے. تو سب سے پہلا جو محل ہے ان آیات کے انطباق کا وہ صحابہ ایک چلتی پھرتی عملی صورت میں آپ کے سامنے آتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے، اور کامیابی ساری کی ساری جو ہے وہ انہی کو ملنے والی ہے. تو اچھا یہ تھوڑا سا ہم کر دیں. سورۃ البقرہ کا یہ جو پہلا مقطع ہے، آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ پہلے 3 رکوع، اس کو ہم ایک بڑے مضمون کے تحت پڑھتے ہیں. وہ ہے ہدایت بطور مقدمہ خلافت. ٹھیک ہے، یہ جو پہلے 3 رکوع ہیں اس کا جو ایک موٹا مضمون ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہدایت بطور مقدمہ خلافت. ٹھیک ہے، اچھا تو یہ ہدایت کی ایک سلائیڈ آ گئی. ٹھیک ہے، یہاں تک وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ہدایت ہی کے حوالے سے ایک اور تصویر ہے، وہ ہے کہ وہ لوگ جن کو ایمان نہیں لانا، جنہوں نے کفر کر دیا ہے. دوبارہ پھر وہی بات کہ اس میں یہاں پر بھی جو کنسیپچول انداز میں جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کو ڈراؤ نہ ڈراؤ ایک برابر ہے. نہیں، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہاں وہ عمل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ انذار کہتے ہیں. وہ عمل زور لگا کر، زور بھی کس کا لگا؟ خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 13-14 سال تک زور لگا ہے، پوری قوت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ جو ہے جزیرہ عرب کو ڈرایا گیا ہے خدا سے. تو اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اب یہ جو کافر ہیں نا تو ان کو ڈراؤ نہ ڈراؤ، ان کے لیے ایک برابر. تو کہ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ ایک ہے کہ انذار سے پہلے، جھنجھوڑنے سے پہلے ایک آدمی جو ہوتا ہے اس کو کیا کہے کہ وہ غافل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ما انذر آباؤہم فہم غافلون. تو ایک ہوتا ہے غافل، یہ غافل نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جس کو ڈرا لیا گیا ہے، جس کو جھنجھوڑ لیا گیا ہے، جس کو بتا دیا گیا ہے اور بتانے کا بھی حق ادا کر دیا گیا ہے. تو اب ایسے لوگ جو ہیں وہ ان پر کلام جو ہے وہ حجت پوری ہو چکی ہے. یہ ہے صورت، یہ مدینے کی زندگی کا آغاز. ٹھیک ہے، تو اب یہ یہاں تک ہو چکا ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہریں لگا دی ہوئی ہیں. یہ بھائی جسے کہتے ہیں نا کہ اب اس میں نہیں پڑنے والا. تو جب ایک چیز پر ڈھکنا دے دیتے ہیں آپ تو اس کو بند کر دیتے ہیں، اس کے اندر جانے کے راستے اب جو ہے تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، اس وجہ سے کہ اس میں ایک بہت بڑا مضمون ہے عقیدہ اہل سنت کا، افعال کا خالق اللہ ہے. افعال کا خالق اللہ ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ ایمان ہو چاہے وہ کفر ہو، جب تک اللہ تعالیٰ اس عمل کی تخلیق نہیں کرے گا وہ عمل ہوگا نہیں. ٹھیک ہے، تو چاہے وہ ہدایت کا عمل ہو، چاہے وہ نیک عمل ہو، چاہے وہ برا عمل ہو، باوجود اس کے کہ اس کی ذمہ داری انسان پر ہوتی ہے، خدا پر نہیں ہوتی ہے. وہ شر لیس الیک، شر جو ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتی ہے. تو اس کا سبب یہ خود انسان ہے، مگر یہ ہوا اللہ تعالیٰ کے کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے ہے.